قوم کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ دنیا ہمارے عشق کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم علی والوں سا جگ میں دوسرا کوئی نہیں۔ جسے دوسرے مصرے سے اتفاق ہو صرف وہ میرے ساتھ بولے، ہم علی والوں کا جگ میں، ہم علی والوں سا جگ میں دوسرا کوئی نہیں۔ وہ بندہ بولے جو میرے ساتھ 100% متفق، 50% متفق آدمی بولے گا تو مجھے لطف نہیں آئے گا۔ مزہ اس کے بولنے کا آئے گا جو 100% میری بات سے متفق ہو۔ ہم علی والوں سا جگ میں دوسرا کوئی نہیں، سارا دن مجلس سنی ہے اور تھکا کوئی نہیں۔ سلامت و آباد صاحب آل محمد آپ ہم علی والوں سے جگ میں دوسرا کوئی نہیں، سارا دن مجلس سنی ہے اور تھکا کوئی نہیں۔ ہم بھی اس دنیا کے ابراہیم ہے پروردگار، آگ پر ماتم کیا ہے اور جلا کوئی نہیں۔ نعرہ حیدری، آل محمد میں سلامت، تقی حسین آباد صاحب، عظیم خوش قسمت ہے وہ قوم جس کا اوڑھنا بچھونا محبت علی۔ ہماری زندگی کی پہلی اور آخری مصروفیت ذکر علی۔ دنیا خوشیوں پہ اتنا خرچ نہیں کرتی جتنا ہم غم پہ کرتے، کیونکہ یہ ایک عظیم ترین عبادت، یہ عبادت ہے عبادت عشق۔ محبت اور ہوتی ہے، عبادت اور ہوتی ہے۔ جہاں جاتے ہیں یہ آنسو وہاں سجدہ نہیں جاتا۔ جو کیا چھڑی میں نے فکر پر جس طرح سے آپ جاگ رہے اسی طرح میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آنسو جاتا ہے رومال سیدہ میں، سجدے کی جرات نہیں کہ رومال زہرا میں جا سکے۔ پھر نماز میں اور ماتم میں ایک فرق اور بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ کونین خود تشریف لے کر آتی، اپنے رومال میں آنسو لے کے جاتی۔ میں دارین قربان ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی۔ بچہ بڑا ہو جائے تو یہ فکرہ تو آپ کہتے ہیں آؤ بچوں قاری صاحب آئے، یہ تمہیں نماز سکھائیں گے۔ عباس کے علم کی قسم پوری کائنات میں ایک گھر بھی نہیں جس میں کوئی باپ کہے آؤ بچوں تمہیں ماتم کرنا سکھاؤں۔ جس بندے نے میرا ساتھ نہیں دیا فکرہ سمجھے، جو سیکھنے سے آئے اسے شریعت کہتے ہیں، جو خون میں شامل ہو اسے ماتم ہے اسے۔ ہم محبت اہل بیت، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہم صرف شیعہ۔ ماتم عادت نہیں، ماتم وصیت ہے۔ بے شک میں نے تو کئی مولویوں کو کہتے ہوئے سنا ہے پتا بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر۔ میں نے ایک مولوی سے کہا، میں نے کہا مولوی یہ بات ٹھیک ہے؟ کہتے بے شک۔ میں نے کہا پتا تو اس کی مرضی کے بغیر ہلتا نہیں،
یہ ماتمی کا ہاتھ اپنی مرضی سے کیسے ہل سکتا؟ کیونکہ مولویوں نے یہ فکرہ بنایا ہوا ہے جو کرواتا ہے خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے۔ پھر سزا کیوں دے گا قیامت والے دن؟ اگر شر ہے ہی خدا نخواستہ اسی کی طرف سے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، اللہ نے ہر ایک کو مسلمان پیدا کیا۔ فرعون پیدا نہیں ہوا، وہ فرعون بنا۔ آج تک اس کمینے کی لاش پڑی ہوئی ہے مانچسٹر میں، مانچسٹر یونیورسٹی کے میوزیم میں فرعون بدبخت کی لاش پڑی ہوئی۔ یہ بھی میں تنہائی میں اکثر سوچتا ہوں کہ اللہ نے بھی اپنے مقابلے پر اتنی بھری دنیا میں 3 بغیرت ہی کیوں بنائے؟ فرعون، نمرود، شداد، اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تو فرعون، نمرود، شداد کا ذکر کیا۔ ہمارے مذہب میں اس طرح کے لعنت کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ لعنت بے وقوف نہیں، لعنت امریکہ کے میزائلوں سے بھی زیادہ سمجھدار ہے، یہ اپنے ٹارگیٹ پہ جا کے پہنچ جاتی۔ باقی ہمارے ائمہ کا فرمان ہے جو 4 مردوں اور 4 عورتوں پہ لعنت نہ کرے، مولا کہتے ہیں اس کی دعا قبول نہ ہو تو ہم سے شکایت نہ کرے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ پورے نہ کرو تو ہم پتہ ہی ہے نہیں۔ 4 مرد 4 عورتیں، دیکھیے ہم جو لعنت بھیجتے ہیں، ہم تو بتوں میں بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ نے انہیں نجس کہا۔ میں نے بڑا سوچا کہ بتوں کا قصور کیا ہے، نہ بولتے ہیں نہ تقریر کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں نجس ہے، میں جہنم میں پھینکوں گا۔ یا اللہ ان کا قصور کیا ہے؟ فرمایا قصور صرف ایک ہے، وہاں بیٹھ جاتے ہیں جہاں کے لائق نہیں۔ غور ہے یہ؟ وہاں بیٹھ جاتے ہیں جہاں کے لائق نہیں۔ میں نے موسیٰ کو دیکھا، اس کے دشمن بھی 3 نکلے۔ منبر رسول پہ کھڑو، کسی ریکارڈ کرنا ریکارڈ کرے، قرآن سامنے رکھے، کسی پر اعتراض نہیں، کسی پہ طنز نہیں، اپنی مرضی کی کتابیں اٹھاؤ، قرآن کی تفسیریں اٹھاؤ۔ موسیٰ کے دشمن 3 تھے، فرعون، حامان، قارون۔ یہ 3 دشمن ہیں جناب موسیٰ۔ ان میں پہلا طاقت والا تھا، دوسرا لمبے قد والا تھا، تیسرا قارون پیسے والا تھا۔ قارون کے خزانے اتنے مشہور ہیں، آپ چپ بھی کر جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حامان لمبا قد، موسیٰ کے دشمن 3، بچانے والے 12۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں محمد موسیٰ جیسا، شاہد علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہاری طرف ایسا ہی رسول بھیجا جیسا فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ تو اب موسیٰ میں مماثلت مصطفیٰ سے، موسیٰ کے نام میں بھی 4 حرف، ایک چھپا ہوا، محمد کے نام میں بھی 4 حرف، ایک میم چھپی ہوئی۔ موسیٰ نے ہجرت کی مدائن چلا گیا، مصطفیٰ نے ہجرت کی مدینے چلا گیا۔ یہ حضرت عباس کا عالم ہے۔ میں جلالیوں والے کی قسم کھا کے دکھاتا ہوں،
تو موسیٰ کی ایک سے دوسری بیٹی ثابت کر، میں محمد کی 4 بیٹیاں مان جاؤں. تو جو ہے موسیٰ کی ایک بیٹی، مصطفیٰ کی ایک بیٹی. موسیٰ نے وزیر بھائی کو بنایا، مصطفیٰ نے وزیر بھائی کو بنایا. جنہیں بات سمجھ آ رہی ہے، موسیٰ کے خاندان کا آخری زندہ بھی اور غائب بھی، یہ بات سمجھانی پڑے گی. موسیٰ کے خاندان کا آخری زندہ بھی ہے اور غائب بھی عیسیٰ. مصطفیٰ کے خاندان کا آخری زندہ بھی اور غائب بھی. موسیٰ کے خاندان والے کو لوگوں نے خدا کا بیٹا کہا، وہ نصارہ بن گئے. مصطفیٰ کے بھائی کو لوگوں نے خدا کہا، وہ نصیری بن گئے. وہ نصارہ ہے، یہ نصیری. عباس کے عالم کی قسم ہے، نصیری نہیں. میں علی کو خدا نہیں مانتا، میں علی کے خدا کو مانتا ہوں. میں اسے مانتا ہوں جسے علی سچا کرتا ہے. میں اسے مانتا ہوں جس کی زہرا تسبیح بڑھتی ہے. میں اسے مانتا ہوں جس کا گواہ حسن ہے. میں اسے مانتا ہوں جسے کربلا میں حسین نے سچا کیا. لیکن یہ جو مولوی نصیری کے پیچھے فتوے لگاتے ہیں، ان سے بڑا بے وقوف ہی کوئی نہیں. میں نے ایک مولوی سے کہا، نصیریوں سے اتنی دشمنی کیوں؟ اس نے کہا آپ نصیری ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں. اس نے کہا پھر حمایت کیوں؟ میں نے کہا میں تو تجھے سمجھا رہا ہوں، فتوے عقل مندوں پہ لگتے ہیں، دیوانوں پر نہیں. نصیری ہوش میں کہا ہے، اس نے غدیر میں اتنی زیادہ پی، اسے آج تک چڑھی ہوئی ہے. دونوں ہلاک ہو گئے، نصیری بھی مقصر بھی. نصیری کا ڈوبنا سمجھ میں آتا ہے، سمندر کی گہرائی دیکھنے گیا. مجھے مقصر کی سمجھ نہیں آتی جو نالی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا، جسے شیعہ ہو کے علی سمجھ نہیں آیا، رکھ کے نماز پڑھی. میں نے وہاں مولویوں سے کہا وہاں تو ہمیں برداشت نہیں کرتے، ننگے سر جی اب رکھنا سر پہ ٹوپی، اللہ تجھے دمبے کی پلنٹی ڈالے. ننگے سر ملنگوں کی طرح 2 چادریں، سبیل کا پانی تبرک کے طور پہ، وہ بھی شیعہ کے پیروں سے نکلا ہوا. علی 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 نعرہ حیدری. صفا مروہ کے درمیان جلوس نکلا ہوا، مولوی صاحبان بھاگتے ہوئے. میں نے بھاگتے بھاگتے مولوی سے پوچھا یہ بھاگنا کیا ہے؟ انہوں نے ابھی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا رحمت. میں نے کہا ہر بھاگنا رحمت نہیں، کئی کئی بھاگنے والوں پہ لعنت بھی پڑ جائے. ہر بھاگنا رحمت کا ہے. کئی بزرگ بھاگے. ہمارے بزرگ عالم دین ہوتے تھے، مولوی امیر افضل راکد صاحب، وہ فرماتے تھے یہ کوئی عام دوڑنے والے تھے، جہاں دوڑے اللہ نے وہاں سے پٹرول نکال دیا. جہاں تیز دوڑے وہاں سے پٹرول، جہاں آہستہ دوڑے وہاں سے ڈیزل. سامعین گرامی اقدس، اللہ اہل بیت آپ کو سلامت رکھے. جلوس نکال کے بھاگ رہے مولوی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. میں نے فرمایا قبلہ کیوں دوڑ رہے؟ کی سنت ہے؟ کس کی؟ بی بی ہاجرہ کی. میں نے کہا وہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی، تیرے ہر 10ویں جمپ پہ 8 کولر پڑے ہوئے، وہ بھی جم جم سے بھرے ہوئے. دوڑی جا رہے دوڑی جا رہے. نماز پڑھ، قرآن پڑھ، بی بی ہاجرہ کو ثواب بھیج. جسے سمجھ آئے گی وہ بندہ بولے.
ادھر بیٹھ کے قرآن پڑھنا، بی بی حاجرہ کو جواب بھیج آواز قدرت آئی خبردار، یہاں نہ نماز کی اجازت ہے نہ تلاوت کی، یہاں پہ دوڑو۔ اگر تم نے نمازیں پڑھی تو آنے والوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہاں ہوا کیا تھا؟ تو دوڑ تاکہ شبیہ بنے جیسے وہ دوڑی تھی۔ ساتھ اللہ نے مولویوں کو ایک لالچ بھی دے دی، جتنا تیز دوڑو گے اتنے گناہ جھڑیں گے۔ میں ڈگ دے پھر مولوی نستے نستے، ایک مولوی سے چلا نہیں گیا، وہ پیٹ کے بالی بھاگنا شروع ہو گیا۔ ہاں بے شک اگر تم نے اس سنت پہ عمل نہ کیا تو میں تو یہاں آ کرنے کیا ہے، کرنے کیا ہے؟ چلا 3 پتھروں کو مارو۔ یہ کون ہے؟ شیطان۔ کتنے؟ بڑا چھوٹا بچکار لو، یہ درمیان والے کو زیادہ پتھر مارنے پڑتے، اور جتنا جذبہ میں نے حاجیوں میں یہاں دیکھا اتنا کہیں نہیں۔ ایک پٹھان کو میں نے دیکھا اس نے چپل اتار، میں نے اس کا بازو پکڑا مسئلہ بتانے کے لیے کہ چپل نہیں کنکریاں مارو، اس نے میرا ہاتھ چھڑوا کے کہا نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ کی دشمن ہے۔ پھر مجھے غصے سے دیکھ کے کہتے یہ پاکستان کا ایٹم بم کس دن کام آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کا دشمن کہا اس کو کیوں نہیں اڑاتی؟ میں نے کہا یہ دشمن نہیں ہے، اس کی شبیہ ہے۔ سمجھ آئیے یہ، کیونکہ سانپ نکل جائے تو لاٹھی پیٹنے سے لکیر پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تمہاری پریکٹس کروا رہا ہے کہ تبرہ کیا ہے، حجر اسود کو چمبا کے کر رہا ہے کہ تبلہ کیا ہے۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے، محبت اہل بیت کو زندہ رہو، حکومتیں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی۔ 5ویں امام کو فرمان ہے ظہور مہدی کی علامت ہے تیزی سے حکومتیں بدلیں گی، تاکہ ہر قوم اور ہر نسل کا بندہ حکومت کا شوق پورا کر لے، تاکہ ظہور حجت کے وقت کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اگر ہمیں بھی موقع ملتا تو ہم بھی عادل قائم کر دیتے۔ ہم اسی کی حکومت کے منتظر ہیں جو حسین کے خون کا وارث، جس کے پاس پہلا مقدمہ زہرا کرے گی۔ غیرت مند شیعہ، مٹی پہ بیٹھ کے رونے والے عزادار، تمہارے پردے سلامت رہے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں۔ حضرت زہرا کی چادر کے سائے میں رہو، جو گھر کے آرام چھوڑ کے مٹی پہ بیٹھ کے بطول کے لال کو رونے کے لیے آئی ہو، اس وقت کو تصور کرو جب حکومت امام زمانہ کی ہو اور زخمی کانوں والی سکینہ کی انگلی پکڑ کے فاطمہ زہرا مہدی کی عدالت میں آئے۔ اس کائنات میں ہر رونا فضول ہے، کائنات میں جتنے رونے ہیں وہ فضول ہیں۔ اگر کوئی رونا فائدہ دے گا تو وہ حسین ابن علی۔ امام رضا فرماتے ہیں قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی، لیکن وہ کبھی نہیں روئے گا جو دنیا میں ایک دفعہ بھی حسین کو رویا۔ میری اوقات نہیں، جو بزرگوں سے سبق سیکھا ہے وہ چھوٹے بچوں تک منتقل کرتا ہوں۔ کوشش کیا کرو کوئی دن ایسا نہ گزرے جیسے تم امام حسین کو نہ روکو۔ مجلس مل جائے تو خوش قسمتی ہے، مجلس نہ ملے تنہائی میں بیٹھ کے غریب کا کوئی درد یاد کر، غریب کا کوئی دکھ یاد کر۔ اللہ نہ کرے سڑک پہ کوئی بندہ مر جائے، نہ اس کی ذات پتہ ہوتی ہے نہ نام پتہ ہوتا، پہلا کام پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ 4 پائی لے آتے کہ اس کی لاش مٹی پر نہ پڑی۔ کیا جرم تھا رسول کے بیٹے حسین پر؟
جتنا روو اتنا کا. اور دوسری منت چھوٹے بچوں سے کہتا ہوں، کبھی زندگی میں حسین کو روتے وقت منہ پہ رومال نہ رکھ. کچھ لوگ لا علمی میں ایسے روتے ہیں، شبیر کو رونے سے شکل ٹیڑھی نہیں ہوتی. قیامت والے دن اس کے چہرے سے نور نکلے گا جس نے حسین کے لیے ایک دفعہ بھی ہائے کی ہو. جابر رو رہا تھا، 5ویں امام کے گھر مجلس ہو رہی تھی، اس کے منہ پہ رومال تھا. تیرے 5ویں امام نے اس کا رومال چھینا. رومال چھین کے فرماتے جابر ابھی عبداللہ کو کیوں نہیں روتا؟ جابر اپنا رومال دکھا کے کہتے دیکھ مولا آنسوؤں سے بھیگا ہوا. فرما واہ جابر رونا حسین کو اور منہ پہ رومال رکھ کے رونا. اس کا مولا کیسے رو گا؟ ویسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش، جس کی کوئی آس نہ رہی ہو، جس کی کوئی امید نہ رہی. اجرکم علی اللہ. ایک جملہ امام رضا بادشاہ کو فرماتے میرے دادے کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوشت فند کو ذبح کیا جائے. تم بڑے خوش قسمت ہو جو آخر میں بچے ہوئے. خوشامد نہیں کرتا. رسول کی حدیث ہے ابو ذر جنت میں جانا چاہتا ہے تو خوشامد مت کر. تمہاری جوتیوں کی مٹی میں آنکھوں میں لگاؤ. میت ہو جائے سارا دن رش ہوتا ہے. پھر جتنا جتنا تعلق کم ہو اتنی دیر رہ کے بندے چلے جاتے ہیں. آخر تک وہی رہتا ہے جنازے میں جس کا تعلق زیادہ ہو. تعلق مزید زیادہ ہو جائے تو بندہ بہنے ساتھ لے کر آتا ہے. انتظار کر رہے ہو جب تک جنازہ نہیں اٹھ جاتا ہم یہاں سے کیسے جائیں؟ جنازہ اس غریب کا ہے جس کی بہنوں کو اس کی لاش پہ رونے نہیں دیا گیا. ناصر عباس چھوٹا سا ذاکر جناب زہرا کا تجھے ممبر رسول سے کہتے جا پوری کائنات میں کوئی بہن دکھا جو بھائی کی لاش پر آئے اور لوگ اسے مارنا شروع کر دیں. اکیلی بیٹی ہے فاطمہ زہرا کی زینب عالیہ جو سگے بھائی کی لاش پر کتنے سید بیٹھے ہو. میں غلط پڑھوں بطول شفاعت نہ کرے. فکرہ سچا ہو تو ہائے ضرور کرنا. بی بی زینب بی بی زینب بی بی زینب حسین کی لاش پر بیٹھی اپنی مرضی سے، اٹھی شمر کی مرضی سے. اس وقت اٹھی جب ظالم کا تازیانہ سرخ ہو گیا. شبیر کی لاش سے آواز آئی تو میری لاش چھوڑ. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. غازی تیری زندگی کرے میرے مولا تو ذاکر. مرنے کے بعد دو فکریں ایسے مجھے کفن میں بھی نہیں بھولیں گے، اور دونوں فکریں بی بی زینب کے. ان میں سے ایک فکرہ پڑھتا ہوں مجھے مولا کی قسم رات کو یاد آ جائے تو نیند اڑ جاتی. شیعہ سنی بیٹھے ہو فکرہ سننا. ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کے زینب بھائی کے مقتل سے گزرنے لگی اور تیرے ہائے علی اکبر قبول کرے. اس غم کے سوا کائنات کا کوئی غم نہ دیکھو. اور زہرا کے مظلوم بیٹے کو پورا دن مٹی میں بیٹھ کے رونے والوں اس بچے کے ہاتھ پکڑنا میں فکرہ دوں. غازی عباس تیرے ماتم کو قبول کرے. اللہ تجھے تیرے ماں باپ کو نصیب کرے. سخی تیرا ماتم قبول کرے. نالائق بے غیرتوں کے اس بچے کا ماتم غلط تو نہیں. بھائی عباس بہن قیدن